من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقات وجل عن ملائمة كيفياته وقرب عن خوادر الظنون وبعد عن ملاحظة العيون علم بما كان قبل أن يكون مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيد الأبرار ونخبة الأخيار زين الرسالة والنبوة ينبوع الحكمة والفتوى نبي الأنبياء وسفي الأسفياء الذي بنوره استضاءت الأنوار واستنتارت الشموس والأقمار وبظهوره تجلت الأسرار الذي في السماء اسمه أحمد وفي الأرض بالقاسم محمد وعلى علي ابن عمه كاشف غمه سيد الأولياء والأوصياء أسد الله الغالب غالب على كل غالب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب مولانا بالسبتين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين حجج الله على العباد الداعين إلى الخلق في جميع الأعصار والأقطار ذوي المآثر والآثار خير القرون الذين يبين للناس مناهج الحلال والحرام أهل البيت المطهرين من الرجس والآثام ورحمة الله وبركاته أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز صلوات محمد سورہ مبارکہ مجادلہ کی آیت مجیدہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ حتمی ہے، یہ طے شدہ امر ہے کہ اللہ اور اس کے میں اور میرے بھیجے ہوئے نمائندے یقیناً ہم ہی غالب آئیں گے۔ میں غالب آؤں گا اور میرے نمائندے جو ہیں وہ غالب آئیں گے۔ ان اللہ قوی عزیز، خداوند عالم قادر ہے اور صاحب قدرت ہے۔ عرض کیا کہ اس آیہ مبارکہ کے اندر جس غلبہ کی طرف اشارہ ہے وہ غلبہ تکوینی نہیں ہے، تکویناً پروردگار ساری کائنات پہ قادر ہے، یعنی اپنی مخلوق ہونے کے اعتبار سے کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو اس کے قبضہ قدرت اور اس کے غلبے سے باہر ہو۔ یہ جو فرمایا کہ میں بھی غالب آؤں گا اور میرے نمائندے بھی غالب آئیں گے، تو اس سے مراد نظام وحدانیت ہے، نظام ربوبیت ہے، اس سے مراد اللہ کا دین ہے، اس سے مراد وہ میسج ہے جو اللہ کے نمائندے لے کر آئے۔ تو اس عنوان سے مدینہ فاضلہ کی گفتگو میں بعض معروضات آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں کہ وہ جو آخری آئیڈیل سوسائٹی قائم ہوگی اس کے لیے دنیا میں مختلف ٹرمینالوجیز استعمال ہوئی ہیں اور مختلف لوگوں نے، مختلف سوشیولوجسٹ نے اس کو لکھا ہے۔ بعض نے یوٹوپیا کے نام سے، بعض نے دا سٹی آف گاڈ کے نام سے، بعض نے مدینہ فاضلہ کے نام سے۔ تو لب مطلب یہ ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ وہ آئیڈیل سوسائٹی جس کے اندر
انسان مشکلوں سے رہائی پا جائے گا اور اس قابل ہوگا کہ انسان کو جس مقصد کے لیے خلق کیا ہے اس مقصد کی طرف انسان بڑھنا شروع کرے گا۔ ابھی انسان اس مقصد کی طرف گامزن نہیں ہوا کلی طور پہ۔ ابھی سوسائٹیز کے اندر، انسانی سماج کے اندر بہت ساری مشکلات موجود ہیں، سسٹم کے اندر نقائص ہیں جس کی وجہ سے انسان ابھی مبتلا ہے بہت ساری پریشانیوں میں۔ تو اس کو ہم نے قرآن و حدیث کے حوالے سے بحث کی ہے، اور یہ بات بھی عرض کی آپ کی خدمت میں کہ دنیا کا ہر انسان بہرحال اس آئیڈیل سوسائٹی کے انتظار میں ہے۔ اس کو دو ہی حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو کہ کسی ایک دین کے عقیدے کی وجہ سے قائل ہیں کہ کوئی ایک آسمانی انسان آئے گا، ایک نورانی انسان جو کہ اس دنیا کے اندر اس آئیڈیل سوسائٹی کو قائم کرے گا، اور جو نہیں قائل کہ کسی مذہب کے، کسی دین کے، ان کا خیال یہ ہے کہ یہی جو انسان کا بنایا ہوا سسٹم ہے یہی آخری منزل ہے، اور بے الفاظ دیگر ویسٹ کا جو دیا ہوا لبرل ڈیموکریسی کا فارمولہ ہے، یہ ہے اینڈ آف دی ہسٹری۔ انسانی تاریخ جو ہے اسی کی طرف جا رہی ہے اور اسی کی طرف انسان بڑھے گا، اور بس یہی ایک صلوات اللہ فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اگلے مرحلے میں عرض خدمت یہ ہے کہ ماہرین عمرانیات، ماہرین سماجیات نے انسانی طبقات کی مختلف تقسیم کی ہے۔ انہوں نے اپنے سٹائل سے کی ہے، کسی نے اقتصادی بنیاد پہ، کسی نے لسانی بنیاد پہ، کسی نے کسی اور بنیاد پہ۔ بحث جو بھی عرض کرنا مقصود ہے وہ ہے کہ قرآن نے اپنے انداز سے ان طبقات کو تقسیم کیا ہے، اور جن بنیادوں پہ تقسیم نہیں کیا وہ لسانی بنیادیں ہیں، وہ قوموں کی تقسیم ہے اس بنیاد پہ، اور اسی طرح علاقائی بنیاد پہ قرآن نے انسانوں کے طبقات کو تقسیم نہیں کیا۔ قابل غور ہے یہ بات۔ لسانی بنیاد پہ کہ فلاں اردو بولتا ہے، فلاں انگلش بولتا ہے، فلاں قوم عربی بولتی ہے، فلاں قوم فلاں زبان بولتی ہے، اس اعتبار سے وہ افضل ہے۔ قرآن کی نظر میں فضیلت کا یہ معیار درست نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ انسان کی فطرت کا حصہ ہے، اور فطرت میں یہ ڈائیورسٹی، یہ تنوع، یہ خود فطرت کے حسن پر دلالت کرتی ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو قرآن اس کو نیگیٹو سینس میں، نیگیٹو آسپیکٹ سے نہیں دیکھتا، بلکہ فطرت کا حسن یہ ہے کہ لوگ مختلف زبانیں بولتے ہیں، اور یہ مختلف زبانیں بولنا خود خالق کی قدرت پہ بھی دلالت کرتا ہے کہ پروردگار نے انسانوں کو اس قابل بنایا ہے کہ یہ مختلف زبانیں بولتے ہیں۔ جو چیز فطرت میں ہو وہ قابل سوال نہیں ہوتی، اس پہ آپ کویسچن نہیں کر سکتے کہ ایسا کیوں ہے، رات کالی کیوں ہے، نہیں، رات کریٹ ہی کالی ہوئی ہے۔ انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ مختلف زبانیں بولے، لہذا جو چیز فطرت میں ہو اس کو آپ کویسچن نہیں کر سکتے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اسی طرح قوموں کی تقسیم ہے، کوئی کسی قوم میں ہے، کوئی کسی قبیلے میں ہے، کوئی کسی، اور یہ بھی فطری تقسیم ہے۔ قرآن نے ارشاد فرمایا جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، یہ آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے ہے، انسان ایک دوسرے سے آئیڈینٹیفائی ہو جائیں، اس کی بنیاد پہ یہ انسان، یہ دوبارہ پھر یہ فطرت کا حسن ہے، اور فطرت وہ چیز ہے جو سیکھی نہیں جاتی، گوندھی جاتی ہے۔ خالق نے وجود بشر میں اس کو گوندھ دیا ہے۔ نتیجتاً زبانوں کا اختلاف، قوموں کا اختلاف یہ فطری ہے، اور فطری معاملات پہ انسان کو نہ اختلاف کرنا چاہیے اور نہ ہی یہ باعث اختلاف ہے۔ اسی طرح جو ایک اور تیسری بات ہے وہ علاقوں کی تقسیم ہے۔ علاقوں میں کوئی کہیں پہ رہتا ہے، کوئی کہیں پہ رہتا ہے، اور خوبصورتی یہ ہے کہ پروردگار نے انسانی باڈی میں، انسانی جسم کے اندر ہر خطے کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کا سسٹم بنا دیا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ کچھ لوگ گرم علاقوں میں رہتے ہیں، کچھ لوگ سرد علاقوں میں رہتے ہیں، کچھ لوگ پہاڑوں پہ رہتے ہیں، کچھ لوگ میدانوں میں رہتے ہیں،
کچھ لوگ جنگلوں میں رہتے ہیں، کچھ لوگ پانی کے قریب رہتے ہیں، کچھ لوگ پانی سے دور رہتے ہیں، فضائیں مختلف ہیں، ہوائیں مختلف ہیں، موسم مختلف ہیں۔ اس قادر نے انسانوں کو، اس جسم کو اس قابل بنایا ہے کہ انسان ہر انوائرمنٹ میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر سکتا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ جی انشاءاللہ بات پہنچ رہی ہے آپ تک۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، رسول اللہ، نعرہ حیدری، خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات۔ قرآن کریم نے کس زاویے سے ان طبقات کو تقسیم کیا ہے؟ ایک جو بنیاد قرار دی ہے قرآن نے، وہ عقیدے کی بنیاد پہ انسانوں کو مختلف کیٹیگرائزیشن اس کی ہے۔ مومن ہے، کافر ہے، منافق ہے، غیر منافق ہے، مشرک ہے، توحید پرست ہے۔ اس بنیاد پہ قرآن نے مختلف گروہوں کو بیان کیا ہے۔ مومن ہے یا کافر ہے، منافق ہے یا غیر منافق ہے، مشرک ہے، خدا کو پوجتا ہے یا خدا کی جگہ پہ بہت ساروں کی پوجا کرتا ہے۔ تو اس اعتبار سے عقیدے کی بنیاد پہ ان مختلف طبقات کو ایک تقسیم قرآن کی ہے۔ ایک تقسیم عمل کی بنیاد پہ ہے کہ انسان عمل کی بنیاد پہ مختلف کیٹیگریز اس کی ہیں۔ متقین کا ایک طبقہ ہے، صالحین کا ایک طبقہ ہے، صدیقین کا ایک طبقہ ہے، انبیاء کا ایک طبقہ ہے، اسی طرح شہداء کا ایک طبقہ ہے، اصحاب المیمنہ ایک ہیں، اصحاب المشأمہ ایک ہیں۔ تو یہ مختلف طبقات کو انسانی عمل کے اعتبار سے قرآن کریم نے تقسیم کیا ہے۔ پھر ایک تقسیم جو ہے وہ معاشرتی اور سماجی ہے، جس کو ڈائریکٹ آپ سماج کی حوالے سے دیکھتے ہیں۔ یہ بنیادی طور پہ دو طرح کے طبقات ہیں۔ ایک صلوات اللہ فرمائیں گے انشاءاللہ۔ سماج، سوسائٹی میں دو مین طبقات پائے جاتے ہیں۔ قرآن نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں، ایک وہ طبقہ ہے جس کو مستضعفین کہتے ہیں، یعنی پسے ہوئے انسان، مظلوم انسان، اور ان کے مقابلے میں ایک طبقہ ہے جو مستکبرین کا ہے، جن کا جو تکبر کی حالت میں ہیں اور انسانوں پہ ظلم کرتے ہیں۔ لہذا سماج میں مین یہی دو طبقے ہیں، اس اعتبار سے کہ ایک وہ ہیں جو مظلوم ہیں۔ لہذا دین کی تعلیم یہ ہے، دین یہ کہتا ہے کہ مظلوم کی مدد کرو اگرچہ عقیدے میں تمہارا مخالف ہو، اور ظالم کی حمایت نہ کرو اگرچہ تمہارا رشتہ دار ہو۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ لیکن غیر دینی سوسائٹیز میں اس کے بالکل برعکس ہے۔ فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو اگرچہ وہ ظالم ہے، ظالم ہے تو بھی مدد کرو، مظلوم ہے تو بھی مدد کرو، اس لیے کہ تمہارے قبیلے کا ہے، تمہارا رشتہ دار ہے۔ دین کہتا ہے نہیں، رشتہ داری کی بنیاد پہ نہیں، اگر مظلوم ہے، اگرچہ مظلوم ہے اور وہ تمہارے عقیدے کا نہیں ہے، مظلوم کی حمایت کرو۔ صلوات بر محمد والا۔ اس طبقاتی تقسیم کو ان زاویوں سے قرآن نے دیکھا ہے۔ بنیادی طور پہ قرآن چاہتا ہے کہ انسان اس اعتبار سے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، زمینی زاویوں سے ترقی کے پیمانے مت بناؤ، بلکہ انسان کی جو اصل ترقی ہے جس کا تعلق انسان کی انسانیت کے ساتھ ہے، اس اعتبار سے انسان کی ترقی جو ہے وہ قرآن بھی چاہتا ہے اور دین بھی چاہتا ہے۔ کل جو ہم نے بحث کی، اس بحث کے اعتبار سے آپ نے دیکھا، میں دوبارہ بھی ان نکات کو جو ہے وہ آپ کی خدمت میں ریپیٹ کروں گا کہ وہ معاشرہ جس معاشرے کو امام زمانہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ قائم کرنا چاہتے ہیں، اور پیغمبر اکرم بتا کر گئے ہیں کہ میری اولاد میں سے ایک نمائندہ قیامت تک ہوگا اور وہ آخری جو آئے گا وہ قائم ہوگا، وہ قائم آ کر وہ تمام تر اس سوسائٹی کو، اس آئیڈیل سوسائٹی کو قائم کرے گا جس کا مقصد اور جس کو ہدف کے طور پر تمام تر انبیاء لے کر آئے، اور اس کے لیے نبیوں نے دعا بھی کی، بلکہ اللہ سے بارگاہ میں بار بار دعا کی کہ پروردگار اس کو بھیج دے جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔
ایک صلوات اور تلاوت فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، امام زمانہ بلندتر صلوات. ہم بحث کر رہے ہیں ایجنڈا. آخری نمائندہ پروردگار جب آئے گا تو اس کا ایجنڈا کیا ہے، وہ کیا کرے گا. اس ایجنڈے کے دو ہی حصے ہیں. ایک حصہ ہے نیکیوں کا قیام، ٹو اسٹیبلش دا گڈ ایکشنز، گڈ ڈیڈز. ہر اچھی چیز کو اسٹیبلش کرنا، قائم کرنا، یہ قائم کے پروگرام میں شامل ہے. اور ہر طرح کی برائی کو ٹو ایریڈیکیٹ ایوری ٹائپ آف ایول، یہ ایجنڈے کا دوسرا پہلو ہے. ابھی آپ اس میں دعا کے ان اقتباسات کے اندر دیکھیں گے کہ امام کا وہ ایجنڈا کیا ہے، اور وہ لوگ جو انتظار کر رہے ہیں اس ہستی کا. لہذا پہلے مرحلے میں یہ تعارف ہونا ضروری ہے کہ اس کا پروگرام کیا ہے، تاکہ ہم اپنے آپ کو اس کے ساتھ ٹیلی کریں، اپنے آپ کو مطابقت دیں اور اپنے آپ کو آمادہ کریں کہ جب وہ آئے قانون نافذ ہو تو ہمیں کوئی پریشانی نہ ہو، ہم پہلے سے اپنے آپ کو آمادہ کر چکے ہیں. یا علی، ایسا نہ ہو کہ عدالت کا قانون آئے، ایسا نہ ہو کہ جب اسلام کی اصل تعلیمات آئیں تو ہماری تیاری نہ ہونے کی وجہ سے. اسی لیے امام زمانہ کا ہم انتظار نہیں کر رہے بلکہ امام خود انتظار میں ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. بہت ڈھیلی ہے صلوات، یہ کوئی بات نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، علی. شنودی امام زمانہ بلندتر صلوات. خوب جی، اقتباسات جو انتخاب کیے گئے. این المعد لقطع دابر الظلمہ، وہ آئے گا تو کیا ہوگا، ظالموں کی کمر کو توڑ دے گا. کسی کو جرأت نہ ہوگی کہ کوئی کسی پر ظلم کرے، حتیٰ یہاں تک کہ درندے حیوانات سے بھی انسان خوفزدہ نہیں ہوگا. ایسا معاشرہ ہوگا کہ شیر اور بکری جو ہے وہ ایک گھاٹ پہ پانی پئیں گے، کسی کو خوف مبتلا نہیں ہوگا. اس کی اصل کیفیت کیا ہے، میں عرض کیا کہ ایک ایک جملہ جو ہے وہ قابل تشریح ہے، لیکن صرف یہ ہے کہ ایک مین کانسیپٹ کلیئر ہو جائے، اس لیے اس دعا کے ان اقتباسات کو میں نے انتخاب کیا آپ کی خدمت میں. ایک صلوات پھر بھی تلاوت فرمائیں گے. این المنتظر لإقامت الامت والعوج، کہاں ہے جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں، وہ کیا کرے گا، ہر طرح کے امت اور عوج کو، انحراف کو ختم کرے گا. انحرافات کی قسمیں مختلف ہیں. سیاسی انحرافات دنیا میں موجود، سماجی انحرافات دنیا میں موجود، پولیٹیکل انحرافات دنیا میں موجود، اکانومیکل سسٹم کے اندر ڈائیورشن ڈیویشن موجود. ہر طرح کے اختلافات، چاہے اس کا تعلق انسانی سسٹم کے ساتھ ہے، چاہے اس کا تعلق انسان کی اجتماعی زندگی کے ساتھ ہے، امام آئیں گے ہر ٹیڑھ پن کو جا کے دور کریں گے. اور اس کے لیے کیا ہوگا، اس کے لیے آپ کو تیاری کرنی ہے. جو لوگ انتظار کر رہے ہیں، کیسے کریں گے آپ تیاری؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کے پولیٹیکل سسٹم میں چینج آئے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کا اکانومیکل سسٹم ٹھیک ہو جائے، اگر ہم چاہتے ہیں دنیا کے اندر ایک ایسی سوسائٹی قائم ہو جائے جس کو ڈیوائن سوسائٹی کہتے ہیں، what we have to do؟ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ہمیں پتا ہو کہ اسلام کا پولیٹیکل سسٹم کیا ہے، اسلام کا اکانومیکل سسٹم کیا ہے، اسلام کے پاس ٹریڈیشنز کا سسٹم کیا ہے، اور اس کے مقابلے میں جو سسٹم موجود ہے اس کی کمپیریٹیو سٹڈی بھی معلوم ہونی چاہیے. لہذا اگر آپ چاہتے ہیں، اور اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم آپ کو لیڈرشپ کا رول دیں گے دنیا کے اندر، جنہوں نے لیڈرشپ کا رول لینا ہے وہ اپنے آپ کو تیار کریں اس لیڈرشپ کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ علمی ترقی کے بغیر یہ سوسائٹی قائم. صلوات بر محمد و آل محمد.
تو منیمم ٹاسک یہ ہے کم از کم اپنی اولاد کو ایک پی ایچ ڈی کروائیں. آپ تو بہرحال اپنا تو زمانہ گزر گیا. بھائی ایک صلوات اللہ فرمائیں انشاءاللہ. کسی ایک ٹاپک میں حتماً اسپیشلائزیشن ہونی چاہیے. این المرتجا لازالۃ الجور والعدوان. امام آئیں گے تو جور اور عدوان ختم ہو جائے گا, ظلم کی بنیادیں ختم ہو جائیں گی. روایت میں ہے کہ جو شخص صبح گھر نکلنے سے پہلے ارادہ کرے کہ آج میں نے ظلم نہیں کرنا, شرط یہ ہے کہ کسی کا خون نہ بہائے اور کسی یتیم کا مال نہ کھائے, پروردگار اس کے اس ارادے کی وجہ سے اس دن کے سارے گناہ اس کے معاف کر دے گا. نعرہ صلوات. ایک صلوات اور تلاوت. این المدخر لتجدید الفرائض والسنن. اسلام کے احکام بھول چکی ہوگی سوسائٹی, اسلام کے فرائض اور سنن کو انسان بھول چکا ہوگا.